یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیے اور دل سے آمین کہیے اور اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسروں لوگوں کی آمین سے آپ کی اپنی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے رب العزت، اے رب کائنات، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، سبھی خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، تیرے ناشکرے ہیں، لیکن میرے محبوب تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے محبوب، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جو یہ دعا سن رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے پروردگار، اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے مسلمان لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو یہ دعا سن رہا ہے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور ان کا نصیب کھول دے۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری مدد سے ہے۔ اے اللہ، ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہے اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہم کو دبا رکھا ہے، ہماری امیدوں کی ڈوری نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے اور ہمارے نفس نے ہمیں گناہوں اور ہماری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری مدد فرما، ہمیں شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کی چالوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، بہت پست ہیں، ہمارے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں سکون اور صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرما اور ہم پر کرم کر کہ ہم ہر لمحہ جو تیری نافرمانی کرتے ہیں اس سے بچ سکیں۔ اے ہمارے انتہائی مہربان اللہ، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائی ہے، ہم تجھ سے ہر قسم کی بلائی اور خیر کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب کریم، یا حنان، یا منان، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ کاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے،
سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والے، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا، جو محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، اے کن فایا کن کے مالک، 70 ماہ سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم تیرے حقیر سے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمیں مایوس نہ لٹانا۔ ہماری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا کر۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اس دعا کو سننے والوں اور آگے بھیجنے والوں اور ان سب کے گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاک، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے رحم کرنے والے، اے معاف کرنے والے، تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو پالنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو سننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے۔ اے پاکی کے مالک، اے کائنات کے مولا، تو فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، ان کے لیے کوئی مسیحا بھیج۔ تجھے تیرے پاک نام کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی شان کا واسطہ، تجھے تیری محبت کا واسطہ، تجھے تیرے مرتبے کا واسطہ، تجھے تیری کائنات کے ذرے ذرے کا واسطہ، تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، تجھے 12 امام 14 معصوموں کا واسطہ، تجھے 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ، تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ۔ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، آج جولیاں بھر دینا، تو کن فرما دے، تیرے ایک کن سے فلسطین کے مسلمانوں کے مسئلے حل فرما دے۔ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا رب تو رحم فرما دے، تو کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔